قرارداد لاہور جسے بعد ازاں قرارداد پاکستان کا درجہ دیا گیا، اسے 81 سال کا عرصہ بیت چلا ہے، مگر اس حوالے سے ہنوز بہت سے گوشے ابھی عام نہیں ہوئے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ قرارداد مطالبہ پاکستان کی جانب پہلا قدم تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم اس منصوبے کو، جو اس سے پہلے چودھری رحمت علی دے چکے تھے، ناقابل عمل سمجھتے تھے۔ لیکن کانگریس سے سودے بازی کے لیے انہوں نے اس ناقابل عمل منصوبے کو اپنا لیا، جسے بعد ازاں انہیں بادل نخواستہ قبول کرنا پڑا۔ کئی پاکستانی مورخین کے علاوہ بھارت کے ممتاز سیاستدان اور بی جے پی کے بانی کارکن جسونت سنگھ کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ بھارت کی خزانہ، دفاع اور خارجہ جیسی اہم وزارتوں پر فائز رہے۔ 2009 میں چھپنے والی اپنی کتاب جناح انڈیا پارٹیشن اینڈ انڈیپینڈنس میں انہوں نے جناح کی بجائے نہرو کو تقسیم کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ نواب سر محمد یامین خان، جو مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور قائد اعظم کے قریبی رفقا میں شمار ہوتے تھے، ان کی کتاب نامہ اعمال میں 1 مارچ 1939 کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین نے مجھے، مسٹر جناح، ظفر اللہ خان، سید محمد حسین کو الہ آباد بلایا۔ دوپہر کے کھانے پر سید محمد حسین نے چیخ چیخ کر، جیسے ان کی عادت ہے، کہنا شروع کر دیا کہ چودھری رحمت علی کی اسکیم کے پنجاب، کشمیر، صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان کو ملا کر بقیہ ہندوستان سے علیحدہ کر دیے جائیں۔ ان سے پاکستان اس طرح بنتا ہے کہ پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ یعنی صوبہ سرحد، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان کا اخیر ہے۔ چونکہ سید محمد حسین زور زور سے بول رہے تھے، اس لیے سر ظفر اللہ خان نے آہستہ سے مجھ سے کہا کہ اس شخص کا حلق بڑا ہے مگر دماغ چھوٹا ہے۔ مسٹر ظفر اللہ خان ان کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ مسٹر جناح دونوں کے دلائل غور سے سن رہے تھے اور پھر مجھ سے بولے کہ کیوں نہ ہم اس کو اپنا لیں اور اس کو مسلم لیگ کا نعرہ بنا لیں۔ ابھی تک ہماری کوئی خاص مانگ نہیں ہے، اگر ہم اس کو اٹھائیں تو ہماری کانگریس سے مصالحت ہو سکے گی، ورنہ وہ نہیں مانیں گے۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اپنی کتاب فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ میں لکھتی ہیں کہ اکثر مسلمانوں کے نزدیک پاکستان ایک تصور تھا، حقیقت نہ تھی۔ بڑے بڑے مسلمان لیڈروں کا بھی یہی خیال تھا کہ کسی قسم کا باہمی سمجھوتا ہو جائے گا اور وہ متحدہ ہندوستان کے اندر اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھ سکیں گے۔ قائد اعظم کا بھی یہی خیال تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار اکتوبر 1941 میں ان سے ملی تو انہوں نے کہا کہ کینیڈا کا آئین ہمارے لیے مسائل کا بہترین حل ہے۔ قرارداد پاکستان کے 7 سال بعد تک ایک طرف برطانوی حکومت اور دوسری طرف کانگریس سے وہ باہمی سمجھوتے کی بات کرتے رہے، اور اس دوران میں ایک سے زائد بار تقریباً سمجھوتا ہو ہی گیا تھا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ 2 ٹوک بٹوارہ نہیں چاہتے تھے۔ باہمی سمجھوتے میں ناکامی ہوئی تو اس کی ذمہ داری قائد اعظم پر نہیں، کانگریسی لیڈرز کی تنگ دلی اور تعصب پر تھی۔ قائد اعظم کے اسی موقف کی تائید مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقا الزاہد چودھری اور حسن جعفر زیدی کے صفحہ 325 پر بھی ہوتی ہے، جس میں 14 اگست 1947 کو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر سید ہاشم رضا کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب قائد اعظم آزادی کی تقریب میں تشریف لائے تو نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے انہیں کہا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آخرکار آپ نے پاکستان لے ہی لیا۔ قائد اعظم نے یہ سن کر کہا، میں نے اکیلے پاکستان حاصل نہیں کیا، پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں میرا 1 روپے میں 2 آنے کا حصہ تھا۔ اس تگودو میں برِ صغیر کی مسلم قوم کا حصہ روپے میں 6 آنے کے برابر تھا، اور قیام پاکستان میں اس برِ صغیر کی ہندو قوم کا حصہ روپے میں 8 آنے کے برابر تھا۔ قائد اعظم نے اپنے موقف کی مزید وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس زمانے میں مصر میں سعد زغلول پاشا کی حکومت تھی، مصر کے عیسائیوں نے اپنے حقوق کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ان کا آبادی میں تناسب 13% تھا، لیکن وہ 20% کے تناسب سے حقوق مانگتے تھے۔ یہ قضیہ روز بروز سنگین ہو رہا تھا۔ سعد زغلول پاشا نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا اور اس تصفیے کے حل کا اختیار حاصل کیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو کہا کہ ہم آپ کو 20 کی بجائے 25% تناسب کے حقوق دیتے ہیں۔ عیسائی خوش ہو گئے۔ عیسائی 25% حاصل کر کے بھی 75% مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا، بینہ یہی مسئلہ برِ صغیر کا بھی تھا۔ مسلمان بلحاظ تناسب ہندو قوم سے کہیں زیادہ اقلیت میں تھے۔ اگر ہندو قیادت بھی سعد زغلول پاشا جیسی فراخ دلی کا ثبوت پیش کرتی تو برِ صغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ قرارداد لاہور پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ مبہم تھے اور اس میں شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کے نام نہیں لکھے گئے تھے، بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ ضروری علاقائی رد و بدل کے بعد جن خطوں میں عددی اکثریت ہے ان کو باہم ملا کر خود مختار ریاستیں بنا دی جائیں۔ چنانچہ بعض مورخین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس قرارداد میں علاقائی رد و بدل کا ذکر نہ ہوتا تو 1947 میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہ ہوتی، لاکھوں بے گناہ لوگوں کا قتل عام نہ ہوتا اور کروڑوں لوگوں کو جبری انخلا نہ کرنا پڑتا۔
आशिक बटालवी अपनी किताब हमारी कौमी जद्दोजहद में लिखते हैं, मैंने करारदादे लाहौर में तरमीम पेश करते हुए कहा था कि अगर आप पंजाब और बंगाल को मुजव्वज़ा मुमलिकतों में शामिल करना चाहते हैं तो जहां आपने हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी मुंतकों का जिक्र किया है वहीं साफ लफ्जों में इन सूबों के नाम लीजिए, ताकि हमारे गासिब और मुखालिफ दोनों हमारे मुतालिबे की हकीकत अभी समझ जाएं, वरना इलाकाई रद्दोबदल के बाद पंजाब और बंगाल का निस्फ हिस्सा कट जाएगा। मेरी तरमीम का जवाब नवाबजादा लियाकत अली खान ने यह दिया कि हम इलाकाई रद्दोबदल के तहत दिल्ली और अलीगढ़, जो हमारी तहजीब के मरकज हैं, मुजव्वज़ा मुमलिकत में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए आप मुतमईन रहिए, इलाकाई रद्दोबदल का यह मतलब नहीं कि पंजाब का कोई हिस्सा हाथ से देना पड़ेगा। 3 जून 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने मुंतकिली इक़्तिदार का फार्मूला दिया तो कायदे आज़म ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। एलन कैम्पबेल जॉनसन, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस अताशी थे, वो अपनी याददाश्तों की किताब मिशन विद माउंटबेटन में लिखते हैं कि कायदे आजम ने माउंटबेटन के दबाव को खातिर में ना लाते हुए 3 जून के प्लान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो अपनी पार्टी की मंजूरी के बगैर कोई यकीन दहानी नहीं करवा सकते। जिस पर लॉर्ड माउंटबेटन ने धमकी दी कि नेहरू, कृपलानी और पटेल साफ साफ कह चुके हैं कि अगर कायदे आजम ने इसे मंजूर नहीं किया तो वो भी इसे रद्द कर देंगे। जिस पर कायदे आजम ने कहा कि वो पूरी मुस्लिम लीग की काउंसिल की मंजूरी के बगैर अपने तौर पर फैसले का इख्तियार नहीं रखते। जिस पर माउंटबेटन ने कहा कि आपका रवैया यही रहा तो इंतशार फैल जाएगा और आप हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से हाथ धो लेंगे। जिन्ना ने कंधों को जुम्बिश देते हुए कहा कि तो फिर देन व्हाट। कायदे आजम आखिर तक एक कॉन्फेडरेशन के हामी थे जिसमें मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सियासी हकूक मिल सके, मगर बरतानिया, नेहरू और पटेल तीनों कुछ और फैसला किए बैठे थे। जसवंत सिंह ने जब तारीखी हकीकत आश्कार की तो इन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया। जसवंत सिंह ने कायदे आजम को एक अजीम सेक्युलर लीडर करार देते हुए लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने ही इक्तदार जल्दी में हासिल करने के लिए तकसीम को कबूल कर लिया था। वो तो वैसे उसके पीछे एक और भी बात है कि द ब्रिटिश वांटेड मुस्लिम डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हमाकत थी कि उन्होंने बजाय कहा कि हम आपको सपोर्ट कर देते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने कहा कि नहीं, आप पावर ट्रांसफर करें हमें, वी वांट इंडिपेंडेंट इंडिया और तब हम आपका साथ देंगे। द ब्रिटिश डिड नॉट वांट इट बिकॉज यहां से सारी उनकी आर्मी आती थी। हाउ कुड दे अफोर्ड टू? ये कांग्रेस की मेजर ब्लंडर्स में है। जब मैं इंडिया को लोगों को ये बताता हूं तो वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मैंने कहा ये आपका ब्लंडर है बहुत बड़ा। बिल्कुल। अगर आप वहां पे सपोर्ट ऑफर कर देते there would be no partition whatsoever। सही। आपने खुद हालात ऐसे पैदा किए कि जिनमें से फिर ये सियासत निकली। मेरी तो थ्योरी ये है कि ये इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होती है सियासत। आप करते कुछ है, उसका रिजल्ट कुछ और आ जाता है। बिल्कुल। और तारीख भी ऐसी होती है डॉक्टर साहब, तारीख ऐसी होती है। हाँ, ऐसी होती है।